بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، آج ہم بیان کر رہے ہیں کہ شب قدر کی نشانیاں کیا کیا ہیں، شب قدر کی فضیلت کیا ہے، شب قدر کی 7 کے عدد سے کیا نسبت ہے، شب قدر کب ہوتی ہے اور اس میں کیا دعا کی جائے۔ سامعین، آج کا بیان جس قدر طویل ہے اتنا ہی اس میں شب قدر کی تفصیلات آپ کے لیے بیان کی گئی ہیں، اس لیے ذرا تحمل سے سنیے گا۔ تو شب قدر کی 7 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی، سب سے صحیح پہچان شب قدر کی ہے کہ اس رات کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو 14ویں رات کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کے عام دنوں سے کسی قدر کم روشن ہوتا ہے۔ یہ پہچان بہت سے لوگوں نے آزمائی ہے اور ہمیشہ درست پائی گئی ہے۔ دوسری نشانی، وہ رات کھلی ہوئی اور روشن ہوتی ہے۔ تیسری نشانی، اس رات میں نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی۔ چوتھی نشانی، اس رات میں آسمان سے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض بزرگوں سے نقل کیا ہے کہ اس رات میں ہر چیز زمین پر جھک کر سجدہ کرتی ہے اور پھر اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ چیز ہر ایک کو نظر نہیں آتی اور شاید بہت سے لوگوں کو تو سمجھ بھی نہ آئے۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ بعض علماء کا تجربہ ہے کہ اس رات میں سمندروں، کنوؤں کا کھاری پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ساتویں نشانی شب قدر کی یہ ہے کہ بعض لوگوں کو کوئی خاص قسم کی روشنی وغیرہ بھی نظر آتی ہے، لیکن وہ اپنے اپنے حالات پر ہے، یہ کوئی خاص نشانی نہیں، عام لوگوں کو اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ شب قدر کی فضیلت اور عظمت کیا ہے، تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات میں اتارا گیا ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن جیسی عظمت والی چیز اس رات میں نازل ہوئی، چہ جائے کہ اس میں اور بھی بہت سے برکات اور فضائل ہو گئے ہوں۔ آگے زیادتی شوق کے لیے ارشاد ربانی ہے کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس رات میں ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینہ تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں انسان کو دیکھا تھا تو اس سے نفرت ظاہر کی تھی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے اور خون بہائے، اور آج جب کہ توفیق الہی سے انسان شب قدر میں معرفت الہی اور اطاعت ربانی میں مشغول ہوتا ہے تو فرشتے اپنے فکرہ کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی، اور اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے، اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا تو بکثرت روایات میں آیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ شب قدر میں تمام رات فرشتوں کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے، ایک فرشتوں کی فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ فضائل و برکات رات کے کسی خاص حصہ میں ہوں، بلکہ یہ طلوع فجر تک تمام کی تمام رات تک ان برکات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ سامعین، شب قدر کو 7 کے عدد سے کیا نسبت ہے، تو اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شب قدر معلوم کرنے کے لیے طاق اعداد میں غور کیا تو 7 کا عدد اس کے لیے زیادہ موزوں نظر آیا۔ جب 7 کے عدد میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں اور دریا بھی 7 ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان میں 7 ہی مرتبہ سعی کی جاتی ہے، کعبہ کا طواف بھی 7 ہی مرتبہ کرتے ہیں، سنگ ریزے بھی 7 ہی پھینکے جاتے ہیں۔ آدمی کی تخلیق یعنی پیدائش بھی 7 اعضاء سے ہوئی ہے،
انسان کا رزق بھی 7 دانے ہیں۔ آدمی کے چہرے میں بھی 7 ہی سوراخ بنائے گئے ہیں، یعنی 2 کان، 2 نتنے، 2 آنکھیں، 1 منہ۔ رحم کی حالتیں بھی 7 ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی قرآ بھی 7 ہیں۔ سجدہ بھی 7 ہی اعضاء سے کیا جاتا ہے۔ دوزخ کے دروازے بھی 7 ہیں۔ دوزخ کے نام بھی 7 ہیں۔ دوزخ کے طبقے بھی 7 ہیں۔ اصحاب کہف بھی 7 ہیں۔ عاد کی قوم بھی 7 راتوں میں ہوا سے ہلاک ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی 7 برس تک جیل خانے میں رہے۔ سورہ یوسف میں جن گائیوں کا ذکر آیا ہے وہ بھی 7 تھیں۔ قحط بھی 7 سال رہا، 7 سال ہی فراخی اور کشادگی رہی۔ 5 وقت کی نماز میں فرائض کی 17 رکعتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج کے بعد 7 روزے رکھو۔ نسب کی روح سے 7 قسم کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ 7 عورتیں ہی سسرال میں حرام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو 7 دفعہ اسے دھونا چاہیے، پہلی مرتبہ مٹی سے، پھر پانی سے۔ سورہ انا انزلناہ میں سلام تک 27 حروف ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام مصیبت میں 7 برس گرفتار رہے۔ گرمیوں کے دن بھی 7 ہیں، 3 دن ماہ شبات یعنی پھاگن کے، اور 4 دن آور یعنی چیت کے پہلے۔ پس یہ 7 دن گرمیوں کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی ختم کر دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت کے شہید بھی 7 طرح کے ہیں۔ پہلے وہ جو خدا کی راہ میں مارے گئے، دوسرے وہ جو طاعون کی بیماری میں مریں، تیسرے وہ جو سل کی بیماری میں مریں، چوتھے وہ جو پانی میں ڈوب کر مریں، 5ویں وہ جو آگ میں جل جانے سے مر جائیں، چھٹے وہ جو اسحال یعنی دستوں کی بیماری سے مریں، اور 7ویں وہ عورت جو نفاس کی حالت میں مر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے: آفتاب، چاشت کا وقت، چاند، دن، رات، آسمان، اور جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، یہ کل 7 ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی 7 گز لمبا تھا، عصا بھی 7 گز لمبا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ قدر میں سلام ہی حتی مطلع الفجر میں ہیا کا لفظ 27 حروف کے بعد آتا ہے۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر نبی کے زمانہ کے ساتھ خاص رہتی ہے یا بعد میں بھی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک رہے گی۔ میں نے عرض کیا رمضان کے کس حصہ میں ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرۂ اول اور عشرۂ آخر میں تلاش کرو۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے موقع پا کر عرض کیا حضور یہ تو بتلا دیجئے کہ عشرہ کے کون سے حصے میں ہوتی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ نہ اس سے قبل مجھ پر اتنے خفا ہوئے اور نہ اس کے بعد میں ہوئے، اور فرمایا کہ اگر اللہ جل شانہ کا یہ مقصود ہوتا تو بتلا نہ دیتے، آخر کی 7 راتوں میں تلاش کرو، بس اس کے بعد کچھ نہ پوچھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ شب قدر تمام رمضان میں دائر رہتی ہے۔ صاحبین کا قول ہے کہ تمام رمضان کی کسی ایک رات میں ہے جو متعین ہے مگر معلوم نہیں۔ شافعیہ کا راجح قول یہ ہے کہ 21ویں شب میں ہونا اقرب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں دائر رہتی ہے، کسی سال کسی اور رات میں اور کسی سال کسی دوسری رات میں۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ 27ویں رات میں زیادہ امید ہے۔ تو سامعین، شب قدر میں کیا دعا کی جانی چاہیے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھے بھی۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان شریف کی برکتیں اور فضیلتیں، شب قدر کی برکات اور فضائل زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا ہدیہ ضرور پیش کیجیے گا۔ خوش رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔